یہ واقعہ بھی بنی اسرائیل کے اس دور سے تعلق رکھتا ہے جب ان کے 70 منتخب افراد پر بجلی گرا کر انہیں ہلاک کیا گیا اور پھر دوبارہ زندہ کیا گیا تھا۔ ان کو بھی اور ان کے ساتھ بنی اسرائیل کے دوسرے لوگوں کو بھی طور کے دامن میں کھڑا کیا گیا اور طور پہاڑ کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 63 کا لفظی ترجمہ اور اس کی تفسیر پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذْنَا، اور جب ہم نے لیا، مِيثَاقَكُمْ، تم سے اقرار، وَرَفَعْنَا، اور ہم نے اٹھایا، فَوْقَكُمْ، تمہارے اوپر، طور، کوہ طور، خُذُوا، پکڑو، مَا آتَيْنَاكُمْ، جو ہم نے تمہیں دیا ہے، بِقُوَّةٍ، مضبوطی سے، وَاذْكُرُوا، اور یاد رکھو، مَا فِيهِ، جو اس میں، لَعَلَّكُمْ، تاکہ تم، تتقون، پرہیزگار ہو جاؤ۔ اور اے بنی اسرائیل، وہ واقعہ بھی یاد کرو جب ہم نے تم پر طور پہاڑ کو بلند کر کے تم سے پختہ عہد لیا تھا اور کہا تھا کہ جو کتاب ہم نے تمہیں دی ہے اس پر مضبوطی سے عمل پیرا ہونا اور جو احکام اس میں درج ہے انہیں خوب یاد رکھنا، اس طرح شاید تم پرہیزگار بن جاؤ۔ میثاق بنی اسرائیل کی کیفیت۔ یہ واقعہ بھی بنی اسرائیل کے اس دور سے تعلق رکھتا ہے جب ان کے 70 منتخب افراد پر بجلی گرا کر انہیں ہلاک کیا گیا اور پھر دوبارہ زندہ کیا گیا تھا۔ ان کو بھی اور ان کے ساتھ بنی اسرائیل کے دوسرے لوگوں کو بھی طور کے دامن میں کھڑا کیا گیا اور طور پہاڑ کو ان پر اس طرح جھکا دیا گیا جیسے وہ ان کے اوپر ایک سائبان ہے۔ اب پیچھے سمندر تھا اور آگے سروں کے اوپر سائبان کی طرح طور پہاڑ۔ اس وقت ان سے پوچھا گیا، بتاؤ تورات پر عمل کرتے ہو یا نہیں، اور اقرار کرتے ہو تو پھر مضبوطی سے عہد و پیمان کرو، ورنہ ابھی اس پہاڑ کو تمہارے اوپر گرا کر تمہیں کچل دیا جائے گا۔ اس وقت بنی اسرائیل کو اپنی نافرمانیوں اور غلطیوں اور عہد شکنیوں کا احساس ہوا، اپنے گناہوں سے توبہ کی اور تورات پر عمل پیرا ہونے کا پختہ اقرار کیا۔ یہ اس لیے کیا گیا تھا تاکہ تم لوگوں میں کچھ پرہیزگاری کی صفت پیدا ہو۔